الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. عربی زبان میں صحت کے اعتبار سے افعال کی دو اقسام ہوتی ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو کہ صحت مند ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں. ایسے صحت مند افعال کو ہم ساؤنڈ وربز کہتے ہیں، اور عربی زبان میں انہیں ہم الافعال الصحیحۃ کہیں گے. پھر عربی زبان میں کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، شاید کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لیے. تو ایسے کمزور افعال کو ہم ویک وربز کہیں گے، اور عربی زبان میں ان کے لیے ایک ٹیکنیکل سا لفظ استعمال ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ ابھی سے اس لفظ کو یاد کر لیں، اتنا مشکل نہیں ہے. ویک وربز کو عربی زبان میں الفعل المعطل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الفعل المعطل. تو ان کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے کمزور ہونے کی وجہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ ان کے روٹ ورڈ میں یا واو موجود ہوتا ہے. یعنی کہ روٹ ورڈ کے جو حروف ہوتے ہیں نا، فرسٹ ریڈیکل یا سیکنڈ ریڈیکل یا تھرڈ ریڈیکل، ان میں سے کوئی ایک یا واو پر مبنی ہوتا ہے. لیکن یہ یا واو بعض صورتوں میں الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ قالا کا روٹ ورڈ دراصل قاف، واو اور لام ہے، لیکن قالا کی صورت میں اس کا واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ قاف، واو، لام قالا میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یا، واو اور الف تینوں کو ویک لیٹرز کہتے ہیں. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ روٹ ورڈ میں موجود یہی واو یا ہی الف میں بدل جاتے ہیں. یہ جو بیچارے کمزور افعال ہوتے ہیں، ان کی اسناد بھی صحت مند افعال کی نسبت مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہنہ کے آنے کے بعد ان کی اسناد تقریباً ایک جیسی صورت اختیار کر لیتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں رعا کے بارے میں بتایا تھا. ہم جب رعا کو لکھتے ہیں نا تو ہم اس کے یا کے نیچے نقطے نہیں لگاتے. تو ہم جانتے ہیں کہ ایسی یا جس کے نیچے نقطے نہیں لگائے جاتے اسے عربی زبان میں الف مکسورہ کہا جاتا ہے اور اسے الف ہی پڑھا جاتا ہے.
یعنی کہ اب ہم اسے یا نہیں پڑھیں گے، الف پڑھیں گے۔ جیسے میں کہتی ہوں رآ، تو میں رآ کہہ رہی ہوں نا، رأی تو نہیں کہہ رہی۔ لیکن پھر جب یہ یا ہنہ کے سامنے آ جاتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہنہ میڈم جو ہے یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف پر سکون لگا دیتی ہے۔ اس کی یہی شرط ہے کہ جب میں آؤں گی تو میرے سے پہلے حرف پر سکون ہونا چاہیے، اور یہ سکون میرے بعد آنے والی اسناد میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ تو جب ہم اس الف مکسورہ پر سکون لگا دیتے ہیں تو یہ فوراً ہی اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے یہ نقطے واپس آ جاتے ہیں اور یہ واپس یا میں بدل جاتی ہے۔ اب جب کہ اس کے یہ نقطے واپس آ جائیں تو اب ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، اب ہم اسے یا ہی پڑھیں گے، یعنی کہ یہ فعل ابھی رأی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب فعل کیا ہوگا؟ رأی۔ اور پھر جب اس کے آگے ہم ناک کو لگا دیتے ہیں تو یہ رأینا بن جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس کے آگے تا تما تم تی تما تنا تو نا کو بھی جوڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا رأینا، رأیتا، رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتن، رأیتو، رأینا۔ اسی طرح جب ہم کوا لکھتے ہیں، کوا کے کیا معنی ہیں؟ اس نے استری کی، ہی آئرنڈ۔ تو اس صورت میں بھی کوا کے آخر میں دیکھیں الف مکسورہ آئے گی۔ ہم کوا کہہ رہے ہیں نا، کوائی نہیں کہہ رہے، کوا۔ اور یہ ویک ورب بھی جب ہنہ کے سامنے آتا ہے تو اس کی یہ یا جو ہے یہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور یہ کوئی میں بدل جاتا ہے۔ اب ہم کیا پڑھیں گے اسے؟ کوئی۔ اور نون نسواں یعنی کہ نا کو اس کے سامنے جب ہم فائل کے طور پر لگا دیں گے تو یہ کوئی نا بن جائے گا۔ چلیے اب شروع ہو جائیں۔ اس کے آگے بھی تا تما تم تی تما تنا تو نا لگا دیں تو یہ ہو جائے گا کوینا، کویتا، کویتما، کویتم، کویتی، کویتما، کویتنا، کویتو، کوینا۔ چلیے اسی طرح مشا کو بھی ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ مشا بھی اسی قسم کا ایک فعل ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ پیدل چلا، ہی واکڈ۔ تو اس کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ یہ جب ہنہ کے سامنے آتا ہے تو یہ بھی مشائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مشا سے مشائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا مشینا، مشیتا، مشیتما، مشیتم، مشیتی، مشیتما، مشیتن، مشیتو، مشینا۔ لیکن ان ویک وربز کی پہلی 5 اسناد کو ہم اس وقت نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ دوسرے افعال سے مختلف ہوتی ہیں۔ انہیں ہم انشاءاللہ تعالی اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 11 سے پڑھنا شروع کریں گے، شاید 25 تک جائے گا یہ۔ یعنی کہ اس وقت ہمیں ان ویک وربز کی ان آخری 9 اسناد پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں کہاں تک پڑھا تھا؟ لا ادری انا ما رأیتھا تک۔ تو چلیے اب اس سے آگے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آگے ہے الام ماذا قرأت اليوم، یعنی کہ آج تم نے کیا پڑھا؟ آج تم نے کیا پڑھا؟ سعیدن، سعید جواب دیتا ہے قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ۔ اب یہاں پہ قرأ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے۔
اور الیوم یہ ایک ظرف ہے، یہ مفعول بہ نہیں ہے، یہ ظرف ہے، اور درسن اس کا مفعول بہ ہے۔ دیکھیں جو ظرف ہوتا ہے نا وہ مفعول بہ نہیں ہو سکتا، مفعول بہ جو ہے وہ کوئی اسم ہی ہو سکتا ہے، اس لیے الیوم ہمیں پتہ ہے کہ ایک ظرف ہے، اس لیے ہم اسے مفعول بہ نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے کہ یہ ظرف ہے اور درسن اس کا مفعول بہ ہے۔ پھر یہ جدیدن کیا ہے؟ درسن جدیدن، درسن جدیدن، رائمنگ کر رہے ہیں نا، اس لیے یہ جدیدن اس درسن کی نعت ہے، اور فی الفقہ جار مجرور۔ تو اس کے معنی ہوں گے قرأتو میں نے پڑھا، الیوم آج، درسن جدیدن ایک نیا سبق، فی الفقہ فقہ میں۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے آج میں نے فقہ میں ایک نیا سبق پڑھا۔ الام افہمتہ کیا تم نے اسے سمجھا تھا؟ سعید نعم فہم تو ہو جیدن۔ تو اب یہاں پر نعم حروف الجواب میں سے ہے، فہم فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہو مفعول بہ ہے، اور جیدن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اسے ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس کے معنی ہوں گے جی ہاں میں نے اس سے اچھی طرح سمجھا ہے، یعنی کہ جی ہاں میں نے اسے اچھی طرح سمجھا ہے۔ الام اما قرأت القرآن الکریم، کیا، ما نہیں، قرأ پڑھا، تا تم نے، القرآن الکریم قرآن کریم کو، یعنی کہ کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ اب یہاں پر بھی سوال جو ہے نا وہ نفی میں کیا جا رہا ہے۔ سعید بلا کیوں نہیں، قرأت سورۃ الرحمن۔ اب دیکھیں کہ جب سوال نفی میں ہو تو ہم جواب بھی بلا سے شروع کریں گے۔ بلا کے معنی ہوں گے کیوں نہیں، آف کورس، وائی ناٹ۔ یہاں پر قرأ فعل ہے، تو فاعل ہے، سورتا اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور الرحمانی اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں نا سورتا کو دیکھیں، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بھی ہے، اور الرحمانی اس کا مضاف الیہ ہے، اس میں ال آ گیا ہے، یعنی کہ کیوں نہیں میں نے سورہ رحمان کو پڑھا تھا، یعنی کہ کیوں نہیں میں نے سورہ رحمان کو پڑھا تھا۔ و حفظ تو ہا، و حرف عطف ہے، حفظ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اور اسے حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا۔ فرحہ، اب دیکھیں فرحہ بھی ایک فعل ہے، فا حرف عطف ہے، فرحہ، فرحہ کا مطلب ہے خوش ہونا، فرحہ سو خوش ہوا، بی کیا ہے، حرف جر بی ہے، اور یا متکلم اسم مجرور کے طور پر آیا ہے، بی کے معنی ہوں گے مجھ سے۔ اور المدرسو کو دیکھیں یہ فعل کے بعد ایک مرفوع اسم آیا ہے، اس لیے یہ اس کا فاعل ہے، اور کثیرن یہ مفعول مطلق ہے۔ تو فا جو ہے نا یہ بھی حرف عطف ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا سو، سین واو سو، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں ایس او سو، اسی طرح یہ فا بھی جو ہے نا یہ بھی حرف عطف ہے، اور فرحہ کا مطلب ہے خوش ہوا،
یہ ایک فعل ہے اور اس کے معنی ہیں وہ خوش ہوا۔ بی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جار مجرور ہے، اس کے معنی ہوں گے مجھ سے۔ المدرس استاد کثیرن بہت، یعنی کہ سو استاد مجھ سے بہت خوش ہوا، یعنی کہ سو استاد مجھ سے بہت خوش ہوا۔ وقالا، وا حرف عطف ہے اور قالا کو دیکھیں یہ بھی ایک فعل ہے، یعنی کہ اور اس نے کہا۔ انکا احسن طالب فی الفصل، یاد رکھیں کہ جب قالا آتا ہے تو اس کے بعد انا ضرور آتا ہے۔ تو یہاں پر انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب ہے، اور کا اسم انا منصوب ہے، اور پھر احسن خبر انا مرفون ہے وہو مضاف، اور طالب مضاف الیہ ہے، اور فی الفصل جار مجرور ہے، یعنی کہ اور اس نے کہا بے شک تم کلاس کے بہترین طالب علم ہو۔ اب اس احسنو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسم تفضیل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے آپ کو اسے تفصیل سے پڑھایا تھا۔ میں نے کیا پڑھایا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہم کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کیسے بناتے ہیں۔ ہم افعلو کے پیٹرن کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے اس کے آخر میں گولتا نہیں آئے گی، یہ اسی طرح رہے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب اسے کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد من لگاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اگر دو چیزوں کے درمیان تقابل کرنا ہے، ہم نے اگر کہنا ہے ٹالر، تو اس کے لیے ہم انگلش زبان میں کیا کرتے ہیں؟ ٹال کے آگے ای آر لگا دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہم اسم تفضیل کے آگے من لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ٹالر۔ اسی طرح ہم کہیں گے بگر، تو اس کے لیے ہم اسم تفضیل کے بعد من لگا دیں گے، اور پھر جس چیز کے درمیان تقابل کیا جا رہا ہے اسے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں نا، ہوا اطول منی، وہ مجھ سے طویل قامت ہے، تو اب دیکھیں کس کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے؟ اس کے اور میرے، ہوا اور یا متکلم کے درمیان تقابل ہو رہا ہے۔ پھر اگر ہم نے کہنا ہے ٹالسٹ، سب سے لمبا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس اطولو کو مضاف کے طور پر لائیں گے۔ کیا ہوتا ہے؟ اطولو ایز مضاف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے آگے ہمیں مضاف الیہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہوا اطول ولدن فی الفصل، یہاں پر ہوا مبتدا ہے، اطولو جو ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ ہوا مضاف، اور ولدن اس کا مضاف الیہ ہے، اور فی الفصل جار مجرور ہے۔ تو انگلش میں دیکھیں اس کا ترجمہ ہوگا ٹالسٹ، ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان دا کلاس۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم تفضیل بنانے کے لیے ہم کسی ایڈجیکٹو یعنی کہ نعت کو افعلو کے وزن پر لے آتے ہیں، اور اگر ہم نے اسے کمپیئر کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم اس کے بعد من لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے اسے سپرلیٹو بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اسے مضاف بنا دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک مضاف الیہ بھی ضرور لکھیں گے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کیا لکھا ہے، احسن طالبین، احسن جو ہے یہ مضاف ہے، اور طالبین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ سب سے اچھا طالب علم، ٹھیک ہے نا؟ پورے جملے کا ترجمہ ہوگا بے شک تم کلاس میں سب سے اچھے طالب علم ہو۔ یاد رہے کہ عربی زبان میں جب قولا آتا ہے نا تو پھر ہم جملے کو ان سے شروع کرتے ہیں۔ تو آگے ہے الام، ما شاء اللہ،
زادک اللہ علما یا بنیا۔ اب یہاں اس فعل زادہ کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ دراصل زا، یا اور دال ہے، لیکن یہاں پر بھی یا کی جگہ الف لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جو ساؤنڈ وربز ہوتے ہیں یعنی کہ الافعال الصحیحۃ ہوتے ہیں، ان میں غیر معمولی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے روٹ ورڈ میں کوئی ویک لیٹر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، کوئی حرف جو ہے نا وہ ویک لیٹرز میں سے نہیں ہوتا، یا واو نہیں ہوتا، جیسے دربا، جلسا اور فتحہ وغیرہ۔ لیکن جن الفاظ کے روٹ ورڈ میں ویک لیٹرز موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ان میں غیر معمولی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو تینوں ویک لیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ویک لیٹرز یا، الف اور واو، یہ اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قولا کا روٹ ورڈ ہے قاف، واو، لام، لیکن اس میں اس کے ویک لیٹر واو سے پہلے والے حرف پر جب فتح آ جاتی ہے تو یہ واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مضارع یقولو میں جب اس واو سے پہلے دم آ جاتی ہے تو اس دمہ کی وجہ سے یہ واو کی ہی صورت میں آ جاتا ہے۔ اب یہ یا الف میں تبدیل نہیں ہوگا، واو ہی رہے گا، لیکن یہی فعل جب قیلہ کی صورت میں آئے گا تو یہاں پر یہ واو یا میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ویک لیٹر سے پہلے کسرہ ہے۔ تو یہ جو ویک لیٹرز ہوتے ہیں دراصل اسی لیے انہیں ویک کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے اعراب کے مطابق ایک دوسرے میں بڑی آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ جب ویک لیٹر سے پہلے فتح آئی تھی تو یہ ویک لیٹر واو الف میں تبدیل ہو گیا تھا، پھر یہاں پر دمہ کی وجہ سے یہ واو ہی رہا، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہاں پر کسرہ کی وجہ سے ویک لیٹر یا میں تبدیل ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یا، واو اور الف کو ہم ویک لیٹر کیوں کہتے ہیں، اور جب یہ کسی فعل کے روٹ ورڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم اسے ویک ورب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویک لیٹرز ہوتے ہیں یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف کے اعراب کے مطابق ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویک وربز میں دوسری تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں جن کو ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہمیں ان ویک لیٹرز کو ہی حذف کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس زیادہ کو دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ دراصل زا، یا اور دال ہے، لیکن یہاں پر بھی ویک لیٹر سے پہلے جب فتح آ گئی نا تو یہ یا الف میں بدل گئی اور یہ زیادہ بن گیا، زا یا دال سے زیادہ بن گیا، لیکن پھر جب یہ مضارع میں جائے گا نا تو پھر چونکہ ویک لیٹر سے پہلے کسرہ ہوگی نا اس لیے اس کی یہ یا واپس یا میں تبدیل ہو جائے گی، تو پھر یہ یزیدو بن جائے گا، زیادہ یزیدو۔ یہاں پر اس کسرہ کی وجہ سے یہ یا جو ہے نا واپس ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان ویک وربز کے بارے میں تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے آپ کو کورس کے علاوہ کچھ اضافی باتیں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے
تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے ویک لیٹرز کے بارے میں جو آپ کی کنفیوژن ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جائے۔ تو چلیے اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ الام ما شاء اللہ۔ اب اس ماں کو دیکھیں، یہ ماں جو ہے یہ یہاں پر حرف و نفی نہیں ہے، بلکہ یہ اسم الموصول ہے، اور شاء اللہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے صلۃ الموصول کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ جو اللہ چاہے۔ زادک اللہ علما یا بنیا، اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے کیونکہ زادہ ایک فعل ہے اور اس کے معنی ہیں وہ اضافہ کرے۔ اب اس زادہ کو دیکھیں، اس کے آگے جو یہ کا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس کا فاعل ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عربی زبان میں ضمائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک منفصل ضمائر ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں کہیں ہمیں کسی مرفوع اسم کی جگہ پر ضمیر کو لگانا ہوتا ہے تو ہم ان ضمائر کو لگاتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں چونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، اس لیے ہم مبتدا کے طور پر ان مرفوع ضمائر کو لکھتے ہیں۔ اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں اکیلے الگ سے آ سکتے ہیں، انہیں جملے میں آنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کے جو ضمائر ہوتے ہیں انہیں ہم متصل ضمائر کہتے ہیں، یہ مجرور یا منصوب ضمائر ہوتے ہیں، یعنی جملے میں جب کسی مجرور یا منصوب اسم کی جگہ پر ہمیں ضمیر کو لگانا ہوتا ہے تو ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ربک میں رب مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ کا کی ضمیر یہاں پر بھی مجرور ہوگی۔ اسی طرح جب حرف جر کے بعد ہم کسی متصل ضمیر کو لگاتے ہیں تو یہ یہاں پر اسم مجرور کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ ضمیر مجرور ہے، جیسے کہ من کا۔ اسی طرح ظرف کے بعد بھی جب کوئی ضمیر آتا ہے تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے بھی کہیں گے کہ وہ مجرور ہے، جیسے کہ عندکا۔ لیکن یہی ضمیر جب کسی فعل کے ساتھ جڑے گا تو یہ منصوب ہوگا، کیونکہ فعل کے ساتھ جڑنے پر یہ مفعول بھی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ منصوب ہوگا۔ جیسے کہ زادہ کا، یہاں یہ زادہ فعل ہے اور کا جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ یہاں یہ منصوب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ متصل ضمائر بیک وقت منصوب اور مجرور دونوں قسم کے اسماء کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں مجرور و منصوب ضمائر کہتے ہیں۔ اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جملے میں اکیلے نہیں آ سکتے، جملے میں آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کر آئیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، ان تمام حالتوں میں یہ اسم، حرف جر، ظرف اور فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو زادہ کا میں چونکہ زادہ فعل ہے، اس لیے یہاں پر یہ کا جو ہے یہ مفعول بھی کا کردار ادا کرے گا، اور چونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ بھی منصوب ہے۔ اچھا، تو پھر فاعل کہاں ہے؟ اب ہم آگے جملے میں دیکھیں گے کہ کوئی مرفوع اسم موجود ہے، اگر موجود ہے تو پھر فعل کے اندر جو مستتر فاعل ہے ہم اسے فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس مرفوع اسم کو فاعل کہیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس جملے میں یہ اللہ ایک مرفوع اسم موجود ہے، اس لیے اب ہم اسے فاعل کہیں گے۔ تو پھر یہ علمن کیا ہے؟ دیکھیں، زادک اللہ کے معنی ہو جائیں گے
اللہ تمہیں اضافہ دے، ترقی دے، مگر کس میں؟ کیا چیز زیادہ کرے؟ مال زیادہ کرے یا صحت میں اضافہ کرے یا علم میں اضافہ کرے یا عمر میں اضافہ کرے؟ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس چیز میں اضافہ کرے۔ جملے کے معنی جو ہیں وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہے، اس لیے اب ہم اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے ایک تمیز علماً لگا دیں گے۔ تو یہ علماً یہاں پر تمییز کے طور پر ہوگا۔ پھر آگے یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہوگا اور بنیہ اس کا منادہ ہوگا، یعنی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ سعیدن اغسلتی قمصانی یا امی، اب یہاں پر دیکھیں غسلتی آیا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے اس کورس کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ہمیں ایک ہی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر وہ ہمیں آگے لے کر جاتی ہیں۔ تو اب اس لیسن میں انہوں نے فعل کی واحد فارمز کو استعمال کیا ہے۔ اب غسلتی کو دیکھیں، یہ واحد ہے۔ غسلتو کو دیکھیں، یہ واحد ہے۔ کون کون سی واحد فارمز ہوتی ہیں فعل میں؟ ہوا، ہیا، انتا، انتی اور انا، یہ سارے واحد ہیں۔ اگلے جو اسباق آئیں گے نا، پھر وہ جمع فارمز کو استعمال کریں گے۔ فی الحال وہ ہمیں واحد فارمز کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ غسلتی جو ہے نا، یہ واحد ہے۔ یہاں پر غسل فعل ہے اور تی اس کا فاعل ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ قمصانی کیا ہے، اس میں قمصانہ جو ہے وہ مفعول بہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ اس یا متکلم نے قمصانہ کو قمصانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ اے میری امی، کیا آپ نے میری قمیضیں دھوئی ہیں؟ الام نعم غسل تو ہا غسلتھا، لیکن یہاں پر یہ ہا کیوں آیا ہے؟ قمیص سن تو مذکر ہوتا ہے، تو پھر یہ یہاں پر ہا کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر سوال میں قمیصن کی جمع کو استعمال کیا گیا ہے، قمصانی ہے نا، تو یہ اس کی جمع ہے، اور کلو جمع مؤنثن۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس قمصانہ کے لیے مؤنث واحد کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر غسل فعل ہے، تو فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ ہاں میں نے انہیں دھویا ہے۔ وَكَوَيْتُهَا، اب دیکھیں کوائی آ گیا نا، کوا میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا، کوا کا کیا مطلب تھا؟ استری کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کویتھا، کویتھا کو دیکھیں، اس میں کوی فعل ہے، تو فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ اور میں نے انہیں استری کیا ہے۔ اب یہ ہا جو ہے نا، یہ بھی قمصانہ کے لیے آئی ہے، اور یہاں پر غسلتھا میں بھی جو ہا ہے نا، یہ قمصانہ کے لیے آئی ہے، کل جمع مؤنث۔ آگے ہے خذ ھذا القمیص۔ اچھا یہ خذ کیا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا ماضی، حال، مستقبل، اسی طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی زبان میں فعل کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ اردو اور انگلش سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ فعل کی پہلی قسم کو فعل ماضٍ کہتے ہیں، دوسری قسم کو ہم فعل مضارع کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے گرامر میں تھوڑا فرق ہوگا، اور تیسری قسم کو ہم فعل امر کہتے ہیں، تیزی سے پھر ہم اسے فعل امر کہتے ہیں۔
فعل و مادن کے گرامر کو دیکھیں. یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. لیکن فعل مضارع کو دیکھیں، یہ نعت منوط ہے. اسے اسی طرح لکھتے ہیں. لیکن فعل امر کو پھر ہم مضاف مضاف الیہ کی صورت میں لکھیں گے. ہم لکھیں گے فعل و امرن. عربی زبان میں فعل ماضی کے لیے فعل و مادن ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. اور فعل و امرن جو ہے نا، یہ کسی چیز کا حکم دینے کے لیے یا ریکویسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسے ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 10 میں ہی شروع کر دیں گے. پھر جب ہم اسے سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے. اس لیے ابھی میں اس کے گرامر کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. پہلے ہم فعل امر کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو خود ہی یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ خذ کیا ہے، اس میں فاعل کہاں پر ہے. فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ خذ جو ہے فعل و امرن ہے، اور اس میں فاعل جو ہے نا وہ انتا مستتر ہے. پھر جب انشاءاللہ تعالی ہم فعل و امرن کو پوری طرح پڑھ لیں گے نا تو پھر یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا. اخذا سے یہ امر بنایا گیا ہے خذ. اسے انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا، خذ یہاں پر فعل ہے تو اس کا فاعل کہاں ہے وہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ امر ہے نا. فعل امر میں فاعل تم ہوتا ہے، سامنے موجود ہوتا ہے. اس لیے ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس کے معنی ہوں گے تم لو، اور ہاذا یہ کیا ہے. القمیصہ کو دیکھیں، یہ منصوب ہے. کیا یہ اس کا مفعول بھی ہے؟ نہیں. خذ کے فوراً بعد دیکھیں ہاذا آیا ہے، اور ہاذا ایک مبنی اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہاذا جو ہے نا یہ دراصل اس خذ کا مفعول بھی ہے، اور القمیصہ اس کا بدل ہے. ہاذا چونکہ یہاں پر مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں پر منصوب ہے. اگرچہ یہ مبنی ہونے کی وجہ سے اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا، ہمیشہ ہاذا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں پر مفعول بھی کے طور پر آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بدل یعنی کہ القمیصو کو بھی ہم القمیصہ میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ اسے بھی ہم منصوب کر دیں گے. تو خذ ھذا القمیصہ کے معنی ہوں گے تم یہ قمیض لو. سعیدن ہاتی ذاک یا امی. اس ہاتی کو دیکھیں، یہ ہاتی جو ہے نا یہ بھی فعل و امرن ہے. اسے بھی ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے. فعل امر میں یہ ہاتی فعل ہوگا، اور یہ یا جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہوگا. یا کیسے فاعل ہوگا یہ ہم آگے جا کے فعل امر میں سیکھیں گے. اور یہ یا جو ہے یہ انتی ہے. اس فعل کی زیادہ تر 4 اسناد استعمال ہوتی ہیں. انتا کے لیے ہم ہاتی لکھیں گے، انتی کے لیے ہم ہاتی لکھیں گے، انتم کے لیے ہاتو، اور انتنا کے لیے ہاتینا. یہاں پر صرف ہاتی میں فاعل مستتر ہوتا ہے. کون مستتر ہوتا ہے؟ انتا. جبکہ باقی سب اسناد میں فاعل نظر آ رہا ہے، فاعل موجود ہے. جیسے کہ اس ہاتی میں یہ یا فاعل ہے، اور یہ یا یہاں پر انتی کے ہونے کی علامت ہے. اسی طرح ہاتو میں یہ واو فاعل ہوگا، اور یہ انتم کے یہاں پر ہونے کی علامت ہے. جبکہ ہاتینہ میں یہ نون نسوان نا فاعل ہے. ابھی آپ کو اس سب کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہم آگے جا کر پوری تفصیل سے پڑھیں گے.
اور انشاءاللہ تعالی یہ سب بھی آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو ہاتھی کے معنی ہوں گے تم مجھے دو، ذاکا وہ، یا امی اے میری امی، یعنی کہ اے میری امی مجھے وہ دیں، ذاکا اجملو من ھذا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسم التفضیل پھر سے آ گیا ہے۔ اب یہاں پر ذاکا مبتدا ہے اور اجملو اس کی خبر ہے، اسم التفضیل بھی ہے اور خبر بھی ہے، دیکھیں نا مرفوع ہے، اور من ھذا جار مجرور ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پھر من آ گیا ہے، اسم التفضیل کے بعد من آ گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اسم التفضیل کمپیریٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کے معنی کریں گے زیادہ خوبصورت، سب سے خوبصورت نہیں کریں گے اس کے معنی، زیادہ خوبصورت، کیونکہ ہم دو چیزوں کے درمیان تقابل کر رہے ہیں، ذاکا اور ھذا کے درمیان، ٹھیک ہے نا، وہ اور اس کے درمیان، اس لیے یہاں پر اس اجملو کے معنی ہوں گے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی کہ وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پر ہم نے اجملو کو کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کیا ہے، سپرلیٹیو نہیں ہے، یہ کمپیریٹیو ہے۔ چلیے آگے ہے تدخلو مریم۔ اب اس تدخلو کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، دخلا یدخلو۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ جی ہاں، نصرہ ینصرو۔ آپ کو یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فتح دم من نصرہ ینصرو، فتح کسر ضرب یضرب، فتحتانی فتحتانی فتح یفتح، دم دم کرم یکرم، کسر فتح سمع یسمع، کسرتانی کسرتانی حسب یحسب۔ جب آپ کسی فعل کے ماضی مضارع کو دیکھیں اور آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ اس کا باب کون سا ہے، تو پھر فوراً آپ اس نظم کو دہرا لیں تاکہ یہ سارے ابواب آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ تو دخلا یدخلو، چلیے ایک کام کریں، اس کے فعل مضارع کے 5 in your pockets بنا لیں، تو یہ ہو جائے گا یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو۔ یدخلو کا مطلب ہوگا وہ داخل ہوا، تدخلو کا مطلب ہوگا وہ داخل ہوئی، پھر تدخلو کا مطلب ہوگا تم داخل ہوئے، ادخلو کا مطلب ہوگا میں داخل ہوا، اور ندخلو کا مطلب ہوگا ہم داخل ہوئے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی فعل مضارع کی پوری گردان کو دہرا لیتے ہیں۔ چلیے آپ نے بھی میرے ساتھ زور سے بولنا ہے، یدخلو، یدخلانی، یدخلون، تدخلو، تدخلانی، یدخلن، تدخلو، تدخلانی، تدخلون، تدخلین، تدخلانی، تدخلن، ادخلو، ندخلو۔ تدخلو مریم، یعنی کہ مریم داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں بالکل ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، پہلے مریم کا ذکر ہو رہا تھا، امی مریم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور ابھی مریم جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ مریم السلام علیکم، کیف حالک یا امی؟ تو مریم کہتی ہے السلام علیکم، اے میری امی جان آپ کیسی ہیں؟
وکیف حالک یا اخی، اور اے میرے بھائی جان آپ کیسے ہیں؟ الام، وعلیکم السلام، اہلاً یا بنتی، امی کہتی ہے وعلیکم السلام۔ اہلاً کا مطلب ہے ویلکم، خوش آمدید، اے میری بیٹی خوش آمدید۔ متی خرجتی من المدرستی، متی کیا ہے؟ متی کے معنی ہوں گے کب، وین، خرج فعل ہے اور تی اس کا فاعل ہے، اور من المدرستی جار مجرور۔ اب آپ نے اسے خبر نہیں کہنا ہے کیونکہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں خبر نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم نے فعل کو اور فاعل کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو خرج فعل ہے اور تی فاعل ہے، تو ہمیں فعل اور فاعل دونوں مل گئے نا، بس ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ یعنی کہ تم اسکول سے کب نکلی؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ مریم، خرجت بعد صلاۃ الظہر۔ اچھا آپ مجھے بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، خرج سے شروع ہو رہا ہے نا، خرجہ ایک فعل ہے، اس لیے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، خرج فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور بعدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعدہ جو ہے نا یہ ظرف ہوتا ہے، اور صلاتی اس بعدہ کا مضاف الیہ ہے، ظرف کے بعد جو مضاف الیہ آتا ہے نا یہ وہ ہے، وہو مضاف، اور الظہری اس کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کیسے مجھے پتہ چلا کہ یہ مضاف بھی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اس میں نہ اللہ نہ تنوین ہے، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مضاف بھی ہے، اور الظہری کو دیکھیں اس میں اللہ آ گیا ہے، اور یہ مجرور بھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ خالی مضاف الیہ ہے۔ تو اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی تھی۔ الام، این زمیلاتکی، این زمیلاتکی، آمنۃ و فاطمۃ و سعاد۔ یہاں پر زمیلات مضاف ہے اور کی اس کا مضاف الیہ ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ ملتا ہے تو ہمیں مضاف الیہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی سنگنگ یاد ہے نا؟ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ، جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور، جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ، تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ ضمیر کی جو ہے یہ ضمیلاتو کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ یہ ضمیلاتو کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیلن کے معنی ہوتے ہیں کلاس فیلو، اور یہ مذکر واحد ہوتا ہے۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا مثنیٰ بنا لیتے ہیں۔ اس کا مثنیٰ ہوگا ضمیلانی، اور اس کی جمع یاد ہے نا، ہم نے پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، زملاء۔ پھر اس کا مؤنث واحد ہوگا زمیلتن، اور پھر اس مؤنث کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ زمیلتانی، اور اس کی جمع زمیلاتن۔ چلیے اب اس زمیلاتن کے آگے کی کو لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ زمیلاتکی۔ تو این زمیلاتکی کے معنی ہوں گے تمہاری کلاس فیلوز کہاں ہیں؟ اچھا تو پھر یہ آمنۃ و فاطمۃ و سعاد کیا ہے؟
اس آمنتو کو دیکھیں، یہ اس زمیلاتو کا بدل ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وا حرف و عطف ہے، اور فاطمتو اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی زمیلاتو کا بدل ہے، وا حرف و عطفن ہے پھر، اور سعادو یہ بھی زمیلاتو کا بدل ہے۔ تو آمنتو، فاطمتو و سعادو تینوں بدل ہیں، کس کے؟ زمیلاتو کے۔ یعنی کہ تمہاری کلاس فیلوز آمنہ، فاطمہ اور سعاد کہاں ہیں؟ اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں؟ متا کا مطلب ہے کب، اور اینا کا مطلب ہوگا کہاں۔ انا ما رأیتہن بعد الصلاۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں، انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ما کیا ہے؟ یہ حرف و نفی ہے۔ رأیتہن بعد الصلاۃ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس جملہ فعلیہ کو اگر ہم انالائز کریں تو اس میں رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہنہ جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ بعد ظرف ہے، اور الصلاۃ ظرف بعد کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ نماز کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ الام امی پھر کہتی ہے یا بنتی اے میری بیٹی، یا حرف و ندا ہے، اور اس بنتی میں جو بنتو ہے وہ اس کا منادہ ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ آگے ہے اخو کی حافظہ سورۃ الرحمن۔ اس اخو کو دیکھیں، یہ اخو بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ مضاف ہوتا ہے تو مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے بعد ہمیں ایک واو لگانا پڑتا ہے، اور جب یہ مضاف ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کے بعد ایک الف کا اضافہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی خاصیت ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کون سا ہے؟ دیکھیں اخو سے شروع ہو رہا ہے نا، اور اخو ایک اسم ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جب آپ کوئی جملہ دیکھیں نا تو اس کے پہلے والے لفظ کو دیکھیں کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے۔ اگر وہ فعل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اگر وہ اسم ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہاں پر اخو مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور کی اس کا مضاف الیہ ہے، اور حافظہ سورۃ الرحمن یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اخو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس جملہ فعلیہ کو انالائز کرتے ہیں، تو یہاں پر حافظہ فعل ہوگا، اور فاعل دیکھیں حافظہ کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ میں نے ہوا کیوں کہا؟ کیونکہ حافظہ روٹ ورڈ ہے، اور روٹ ورڈ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر سورۃ کو دیکھیں، یہ منصوب ہے نا، اس لیے یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہ مضاف، اور الرحمانی مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ اے میری بیٹی، تمہارے بھائی نے سورۃ الرحمن کو حفظ کیا ہے۔ ای سورۃ حفظتی انتی؟ ایا یاد ہے، میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو ایو پڑھا چکی ہوں۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ایو ہمیشہ جملے میں مضاف کے طور پر آئے گا۔ اسی طرح جملے میں زو، بادو اور کلو بھی ہمیشہ مضاف کے طور پر آئیں گے۔ انہیں بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کون سا، یا کون سی، یا کون سے۔
جملے کے مطابق ہم اردو میں ان تینوں میں سے کوئی بھی لکھیں گے، اور انگلش میں اس کے معنی ہوں گے وچ، WHICH وچ۔ جس طرح ہم انگلش میں جب سوال کرتے ہیں تو ہم وچ کو جملے کے شروع میں لکھتے ہیں، بالکل اسی طرح ایو کو بھی ہم سوال کرنے کے لیے جملے کے شروع میں ہی لے آتے ہیں۔ یہ جملے کے مطابق ایو بھی ہو سکتا ہے، ایا بھی ہو سکتا ہے، اور ای بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ مبنی نہیں ہوتا، یہ نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجرور ہو جاتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ خواہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، ہر صورت میں سوال کرنے کے لیے اسے جملے کے شروع میں لکھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اسے ایا لکھا گیا ہے، وہ کیوں؟ یہ جملے کے شروع میں ہے اور منصوب ہے، وہ کیوں؟ یہ یہاں پر جملے میں مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اسم و استفہام ہے، اس لیے خواہ یہ جملے میں کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہو، ضروری ہے کہ اسے اٹھا کر جملے کے شروع میں رکھ دیا جائے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ اسے اچھی طرح سمجھنے کی خاطر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس جملے کو نارمل ترتیب سے لکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ چلیے اب اس جملے کو نارمل ترتیب سے لکھتے ہیں۔ اصولاً یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، حفظتی ای سورۃ انتی، لیکن ہم نے سمجھنے کی خاطر اس کی ترتیب کو بدل دیا ہے۔ اس کی جو ترتیب اصولاً ہونی چاہیے تھی، ہم نے اسے اسی ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ یہاں حفظ فعل ہے، تی فاعل ہے، اور ایا اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف اور سورۃ مضاف الیہ۔ لیکن چونکہ ایا حرف و استفہام ہے اور ضروری ہے کہ اسے ہم اٹھا کر جملے کے شروع میں لے آئیں، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے جملے کے شروع میں لے آئیں گے۔ لیکن چونکہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لکھے جائیں، اس لیے پھر ہمیں اس کے مضاف الیہ کو بھی اس کے فوراً بعد لکھنا ہوگا۔ چلیے اب ہم اس کے بعد سورتین کو لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حفظتی انتی آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ متعدی افعال کے لیے ہی یہ ایا منصوب ہوگا، کیونکہ متعدی افعال جو ہوتے ہیں نا، اسے مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں تم نے کون سی کتاب پڑھی، تو میں عربی میں کیا کہوں گی؟ ایا کتاب قرأت۔ چلیے اب میں نے فاطمہ کو کہنا ہے تم نے کون سا سبق لکھا تھا، تو میں کیا کہوں گی؟ ایا درس کتبتی۔ تو قرأ اور کتبہ یہ دونوں متعدی افعال ہیں اور ان کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ان جملوں میں میں نے ایا کو منصوب کر دیا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کون سا طالب علم گیا تھا، تو اس جملے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، ایو طالب ذہب۔ اس جملے کی بھی نارمل ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی، ذہب ایو طالب۔ اس صورت میں ذہب فعل ہوتا اور ایو اس کا فاعل ہوتا، وہو مضاف اور طالب اس کا مضاف الیہ ہوتا۔ چلیے اب ضروری ہے کہ ہم اس ایو کو بھی اٹھا کر جملے کے شروع میں لے آئیں، اور چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے اس کے فوراً بعد پھر ہمیں اس کے مضاف الیہ کو بھی لکھنا ہوگا، تو یہ ہو جائے گا ایو طالب، اور پھر ہم فعل کو لکھ دیں گے، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ایو طالب
ذہبا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ متعدی فعل ہوگا تو اس کے مفعول بہ کے طور پر ہم ایا لکھیں گے، اور اگر فعل متعدی نہیں ہے، لازم ہے، تو پھر اسے ہم ایو لکھیں گے، پھر یہ فاعل میں بدل جائے گا۔ تو ای سورۃ حفظتی انتی سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ تم نے کون سی سورت کو حفظ کیا تھا؟ چلیے ابھی اگلا یہ جملہ تھوڑا طویل ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب یہیں پر اپنی اس ویڈیو کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا سبق الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انت قلت وقولک الحق من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔